السلام علیکم، کیا حال چال ہے آپ سب کے؟ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، خوش ہوں، مزے میں ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے گھروں میں خیریت رکھے۔ تو آج جی کووڈ-19 کے سیکنڈ ڈوز کی جانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آج مجھے اور میرے ہسبینڈ کو سیکنڈ ڈوز لگے گی۔ فرسٹ والی ہم نے جون میں لگوائی تھی اور سیکنڈ کا ٹائم ہمارا اگست کا آیا تھا۔ تو موسم باہر کافی ٹھنڈا ٹھنڈا اچھا سا ہو رہا ہے، تو اب نکلنے کی تیاریوں میں ہوں۔ نکلتے ہوئے ساری میں ونڈوز وغیرہ ایک دفعہ کلوز کر جاتی ہوں، تو بس یہ اپنے گھر کی ونڈوز وغیرہ چیک کر کے کلوز کر کے ساتھ ساتھ اپنے بیبی کا فیڈر بنا رہی ہوں کہ اس کا جو ہمارا ٹائم تھا دن میں 1:40 پہ تھا، تو اس ٹائم اس کا دن میں سونے کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس کا ساتھ میں نے اس کا یہ فیڈر ریڈی کیا۔ یہ والا ملک میں یوز کرتی ہوں اس کے لیے، تو فیڈر ریڈی کیا۔ یہ پانی مکس کر کے دونوں گرم اور ٹھنڈا، میں منرل واٹر یوز نہیں کرتی کیونکہ فیڈر کے لیے بیبیز کے لیے اچھا نہیں ہوتا۔ میں خود اس کا ساتھ سے، ویسے تو ادھر ہم بوٹل واٹر یوز کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے میں الگ سے بوائل کرتی ہوں، ٹیپ واٹر لے کے وہ بوائل کرتی ہوں، تو وہ بوائل کر کے رکھا ہوتا ہے، وہ مکس کر کے ڈالا، اور یہ اس کے اندر فارمولا ملک جو اس کا ہے وہ ڈال رہی ہوں۔ اس کا فیڈر ریڈی کر کے میں اپنے ساتھ رکھ لوں گی، تاکہ پہلے میرے ہسبینڈ کے باری ہے اس کی ویکسینیشن کی اور پھر میری، تو کچھ دیر مجھے ان کو رکھنا پڑے گا بچوں کو، کچھ دیر ان کو رکھنا پڑے گا، تو اس لیے پھر ساتھ بچوں کا سارا ریڈی کیا ہوا ہو تو آسانی رہتی ہے۔ تو یہ میں اپنی بیبی کا فیڈر ریڈی کر رہی ہوں، اس طرح سے میں اس کو مکس اپ کر رہی ہوں۔ میں یہ ٹامی ٹیپی کی بوٹل یوز کرتی ہوں، اچھی ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ ایونٹ کی، میم کی، سب اچھی ہوتی ہیں، لیکن مجھے یہ پسند ہے کیونکہ ان کی کلیننگ کافی ایزی ہوتی ہے، ایونٹ کی بھی کلیننگ کافی ایزی ہوتی ہے۔ تو پہلے بچوں کی بار میں ڈیفرنٹ یوز کرتی تھی اور اس بار میں یہ یوز کر رہی ہوں۔ تو چلیں جی، فیڈر ریڈی ہو گیا، اور یہاں نکلتے ہوئے میرے بیٹی کی ایکسائٹمنٹ چیک کریں ذرا، اسٹیئر سے اترتے ہوئے بس وہ جمپ کر رہی ہوتی ہے خوشی سے کہ اب ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، تو بس گاڑی تک پہنچنے تک یہی حالات ہوتے ہیں کہ بس جلدی چلو آگے۔ تو یہ ہمارے نیبرز میں ان کا ہاؤس ورک ہو رہا ہے، کوئی اوپر ان کا نیو ادھر نیبرز آئے تھے تو کوئی رینوویشن کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جی یہ دیکھیں، میں آپ کو اپنے گارڈن میں یہ پیارے پیارے فلاورز دکھاتی ہوں، کتنی فریش گرین کلر کی گراس ہے اور اچھے اچھے فلاورز نکلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے بعد جی گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں ہم، اور ادھر میوزک سن رہے تھے لیکن میوٹ کرنا پڑا کیونکہ پھر اس طرح سے آپ ولاگز میں ڈال نہیں سکتے سانگز وغیرہ۔ اور ادھر میرے ہسبینڈ جی ویکسینیشن کے لیے جا چکے ہیں اور میں گاڑی میں ویٹ کر رہی ہوں۔ بچے ادھر کافی تنگ کر رہے تھے کہ نکلے، لیکن ادھر یہ ساتھ ہی ٹرین انڈر گراؤنڈ جو اسٹیشن ہے تو رش بھی ہوتا ہے، گاڑیاں بھی آ جا رہی ہوتی ہیں، اس لیے میں نے انہیں بولا کہ گاڑی میں بیٹھتے ہیں۔ تو میرے ہسبینڈ کے واپس آنے کے بعد جی اب آ چکی ہے میری باری، اور سیکنڈ ڈوز سے مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ فرسٹ ڈوز کی بار اتنا پرابلم نہیں ہوا تھا، تو سنا تھا کہ اکثر لوگوں کو سیکنڈ ڈوز کے بعد پرابلم ہوتا ہے نا، تو بس اس کے لیے پھر میں چلے ریڈی کیا خود کو اور چلی گئی اندر۔ جب ادھر گئی تو مجھے پتہ چلا جی ان کی ابھی بریک ہو چکی ہے، مجھے کچھ دیر ویٹ کرنا پڑے گا۔ ویٹ کرنے کے بعد ادھر میری باری آ گئی ہے، اور میرا ٹمپریچر چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ادھر ویٹ کرنے کو بولا، اور میری ویکسینیشن ہو گئی۔ ویکسینیشن جنہوں نے کی تھی انہوں نے بھی یہی بولا تھا کہ سیکنڈ ڈوز کے بعد پرابلمس کے اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہوتے ہیں، تو ہوپ فلی اٹ گوز بیٹر فار می۔ تو پھر بس یہی تھا کہ اب چلو دیکھتے ہیں، جو ہوتا ہے سو ہوتا ہے۔ دونوں ہسبینڈ وائف نے ایک دن کروا لی تھی، اگر ٹمپریچر وغیرہ ہو جاتا تو مسئلہ تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ جی ادھر ٹائمر ہوتا ہے، ویکسینیشن کے بعد 15 منٹس ویٹ کرنا ہوتا ہے، تو میں اتنی وہ بس ٹائمر کو لے کے اس کو سٹارٹ تو کیا، لیکن
اسٹارٹ کا بٹن دبانے کے بعد ایک دفعہ سے اس کو پھر سے پریس کرنا تھا، اور میں پکڑ کے اتنی دیر بیٹھی رہی ادھر، ساتھ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان سے گپ شپ کرتی رہی، اور ساتھ میں نے ویڈیو آن کی ہوئی تھی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ٹائمر نہیں چل رہا، تو بیچ میں اس طرح میں نے دیکھے ہی نہیں اس طرف، تو اتنا مجھے آکورڈ لگا جب میں نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ ٹائمر تو ابھی 15 منٹ سے آگے چلا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات میں نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتائی، کیونکہ پھر انہوں نے بہت ہنسنا تھا کہ آپ نے اس طرح دھیان ہی نہیں دیا ادھر۔ تو ٹائمر کو اس طرح کافی دیر پکڑنے کے بعد جب مجھے ریئلائز ہوا، تو پھر میں نے اس کا جو ہے اسٹارٹ کا بٹن کافی دیر بعد پریس کیا نا، تقریباً 5 منٹس ہو گئے، جہاں 15 منٹس ویسٹ کرنا تھا میں نے 20 منٹس مجھے ویٹ کرنا پڑا، اور ادھر پھر میں نے اپنا اس کا بٹن پریس کر دیا تھا اور ٹائم چلتا جا رہا تھا۔ میں ساتھ میں ویڈیو لے رہی تھی، اور ساتھ میں وہاں پہ ایک چائنیز کپل بیٹھا ہوا تھا جنہوں نے ویکسین کروا لی تھی اپنی، تو ان دونوں نے نا چھوٹے چھوٹے ٹیڈی پکڑے ہوئے تھے، ایک کا منکی تھا اور ایک کا کوئی اور تھا، اب مجھے صحیح طرح سے یاد نہیں ہے، تو اس کے اوپر انہوں نے جو ویکسینیشن کے بعد آپ کو سٹیکر ملتا ہے وہ لگائے ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ لائک یہ ہمارے نا بچوں کی طرح ہے، انہیں ہم ہر جگہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کافی سال پہلے یہ ہمیں کہیں سے گفٹس ملے تھے، اور بس اس وقت سے انہیں ہم ہر وقت ساتھ ہی رکھتے ہیں نا۔ تو وہ بالکل جیسے اپنے بیبیز کی کیئر کر رہے ہوتے ہیں نا اسٹف ٹوائز سے، اس طرح سے وہ دونوں ان کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے اور ویٹ کر رہے تھے، بس اس طرح سب لوگوں سے گپ شپ کرتے وہاں پہ ویٹ کرتے، اچھا ٹائم گزر رہا تھا، اور یہ میرا ٹائمر چلتا جا رہا ہے، اور اس طرح ٹائم گزرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد میرے بچے وہاں پہ آ گئے سامنے، لیکن ان کو ادھر جہاں پہ ٹینٹ میں ویٹنگ ایریا ہوتا ہے بچوں کو آنا الاؤ نہیں ہوتا، تو جس کی ویکسینیشن ہوئی ہوتی ہے صرف وہی بندہ وہاں پہ بیٹھ سکتا ہے، تو بس سامنے بچے کھیل رہے تھے اپنے پاپا کے ساتھ، تو ان کو دیکھتی رہی، خوش ہو رہی تھی وہ، اور میری بڑی بیٹی کافی خوش ہو رہی تھی کہ میری ماما بریو ہے، ان کو انجیکشن لگا ہے پھر بھی وہ کرائی نہیں کر رہی، مجھے تو جب انجیکشن لگتا ہے میں بہت کرائی کرتی ہوں، تو اس طرح سے خوش ہو رہی تھی کہ ہماری ماما بریو ہے۔ تو بس ادھر تو 15 منٹس کے دوران جو لاسٹ ٹائم بھی ہوئی تھی میری ویکسینیشن، اس میں بھی لائک ادھر بیٹھے ہوئے کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا، اللہ کا شکر ہے، اچھا گزر گیا تھا، بس گھر آنے کے بعد شام تک تھوڑا جس بازو میں انجیکشن لگا تھا اس میں تھوڑا پین سٹارٹ ہو گیا تھا، لیکن اس دفعہ بھی ادھر بیٹھے ہوئے اس ٹائم کے دوران پین سٹارٹ نہیں ہوا تھا، شام تک ہوا تھا، اور 2 دن تک وہ اس طرح سے سو رہا تھا بازو، اور اس کے بعد الحمدللہ سب کچھ سیٹل ہو گیا تھا۔ تو اس دفعہ بھی بس ایسے ہی، ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا تھا اس ٹائم کے دوران، جو ٹائم وہاں پہ گزارا تھا تو کوئی پین وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا، اچھی طبیعت تھی، بالکل کوئی نوزیا ہیڈ ایک کچھ بھی نہیں فیل ہو رہا تھا، لیکن 15 منٹس ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، 15 منٹس ویٹ کرنا ہوتا ہے، انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے، اگر ادھر کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہو تو پھر اس کے بعد جو فردر پروسیجر ہوتا ہے وہ کر لیتے ہیں، لیکن الحمدللہ طبیعت بالکل ٹھیک تھی، کچھ فیل نہیں ہو رہا تھا کہ انجیکشن لگا یا اس طرح سے۔ تو اس طرح بس ٹائم گزرتے گزرتے کافی سارا ٹائم گزر گیا، باتیں کرتے بچوں کو دیکھتے، اس طرح سے کچھ فیل نہیں ہوا، تو اس کے بعد بس یہی تھا اب جلدی سے یہ ٹائم پورا ہو اور جائیں ہم یہاں سے، چلے یہ بھی ایک تھا، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ کا شکر ہے ابھی تک بچے میں اس سے، تو اللہ تعالیٰ آگے بھی بچائے رکھے، جن جن لوگوں کو یہ پرابلم نہیں ہوا اللہ تعالیٰ ان کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اس سے کووڈ سے بچا کے رکھے۔ تو بس الحمدللہ یہ ویکسینیشن والا کام تھا یہ بھی ڈن ہو گیا، باقی بچوں کے سکول سٹارٹ ہونے تھے تو یہی ٹینشن تھی کہ اس سے پہلے یہ ہو جاتا، تو انہوں نے ہمیں چوائس تو دی تھی کہ ہم ارلی کروا سکتے تھے، لیکن ہمارا ٹائم گزر گیا تھا بیچ میں، لیکن ہم نے خود ہی بولا چلیں جو پہلی اپوائنٹمنٹ لی ہوئی ہے اسی کے اکارڈنگلی ہم لگوا لیں گے، تو بس وہ یہ بھی ڈن ہوا آج کام، تو اب اللہ کرے آگے طبیعت بیٹر رہے، اس سے کوئی ٹمپریچر وغیرہ نہ ہو،
تو بس ادھر ٹائم گزرتے گزرتے اب تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، تو بس اب لاسٹ سیکنڈز چل رہے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ پاک آگے سب خیر خیریت رکھے، کوئی ٹمپریچر نہ ہو، کوئی پین نہ ہو، چلے تھوڑا بہت تو کچھ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ہمت دے اس کو فیس کرنے کی، تاکہ ساتھ میں اپنی فیملی کو اچھے سے دیکھ سکوں۔ تو کیونکہ ادھر سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے، بچوں کو دیکھنا، ساری گھر کی رسپانسبلٹی، ہسبینڈ کی ڈیوٹیز، تو بس اللہ تعالیٰ ہمت دیے رکھے اور کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ سے بچائے رکھے۔ تو ادھر جی انشاءاللہ اب ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بس مزید کچھ گپ شپ ہوئی، ایک دو دفعہ انہوں نے آ کے پوچھا کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوا، تو میں نے ان کو بتایا نہیں، ابھی تک میں بالکل سیٹل جا رہی ہوں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ تو بس اس طرح جو اب تھوڑا بہت ٹائم رہ گیا تھا وہ پورا کر کے ہی اٹھنا تھا، اس سے پہلے تو ہم جا نہیں سکتے تھے، تو اس لیے پھر جو تھوڑا سا ٹائم تھا اس طرح بچے پھر سے سامنے آ گئے، تو میں نے ان کو بتایا کہ بس ماما آپ کے پاس آ رہی ہیں، تو پھر ساتھ ہی ایک سٹور تھا، ان کے ڈیڈی ان کو وہاں پہ لے گئے، چلیں کہ میں ان کو کچھ کھانے پینے کے لیے لے دیتا ہوں، تو میں پھر وہاں ہی آ جاؤں۔ تو بس اب یہ کچھ لاسٹ سیکنڈز چل رہے ہیں، تو پھر انشاءاللہ یہ کام بھی ختم، اور اس چیز سے بھی ہم لوگ فری، تو بس اللہ تعالیٰ اب ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور کسی بھی چیز سے یا کووڈ سے اس طرح کے سارے پرابلم سے بچا کے رکھے انشاءاللہ۔ اللہ پاک آپ سب کو بھی سلامت رکھے۔ آپ سب بتائیے کہ آپ کی ویکسینیشن ہو گئی، کس کی فرسٹ ڈوز ہوئی، کس کی سیکنڈ ڈوز ہوئی، آپ سب کا ایکسپیرینس کیسا رہا، کہ کوئی سائیڈ ایفیکٹس ہوئے یا کون سی ویکسین آپ نے کروائی۔ تو ہم نے تو ادھر فائزر ہی کروائی تھی، تو الحمدللہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ فرسٹ کے تو نہیں ہوئے تھے، تو اب ہوپ فلی انشاءاللہ سیکنڈ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ چلیے جی اب ہم اپنے ٹائم کے لاسٹ مومنٹس کی طرف چلتے ہیں، اور ٹائم بالکل فنش ہونے کو ہے، تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم جائیں گے جی تھوڑا سا آؤٹنگ کریں گے، کوئی گھومے پھریں گے، گھر کے لیے کچھ ہلکی پھلکی گروسریز کرنے والی ہیں وہ کریں گے، اور پھر جا کے گھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو یہ ٹائم ہو گیا ہے جی، کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ ہو گیا ہے، آلموسٹ 2 سیکنڈز، اور یہ میرا ٹائم فنش۔ اب میں یہاں سے اٹھنے کے بعد جو ساتھ ہی بالکل سٹور تھا ادھر چلی گئی، ادھر میرے ہسبینڈ میرے بچوں کو لے کے آئے ہوئے تھے، تو ادھر آ گئی میں، تو بچوں نے ادھر سے کچھ اپنے سنیکس وغیرہ لیے، تو اس کے بعد ان کو میں نے دیکھا تو بس زیادہ چاکلیٹس پکڑ کے کھڑی ہوئی تھیں، تو الحمدللہ زیادہ اس طرح کی چیزیں نہیں کھاتے ہیں، لیکن تھوڑا جب باہر نکلتے ہیں تو پھر سنیکس وغیرہ کے طور پہ رکھنی پڑتی ہیں ساتھ، تو یا اس طرح نکلے ہوئے تو ان کو ایک دو چیز لے دیتے ہیں۔ تو ان کا ادھر سے چیزیں لینے کے بعد ہم نے اپنے گھر کے لیے جو گروسریز کرنی تھی وہ کر کے لائے، اور ادھر ہم آ گئے ہیں جی اپنے گھر۔ تو یہ گروسریز ہم لوگ کر کے لائے، یہ میرے بیبی کے ملک فنش ہوا تھا وہ لے کے آئے، کچھ آئس کریمز، فروٹس، جوسز وغیرہ، یہ بچوں کے بسکٹس ہیں، اور یہ فروٹس ہیں، تو یہ ساری چیزیں لے کے آئے، کچھ ان میں سے جلدی فریج میں رکھنے والی ہوتی ہیں، تو جیسے ملک ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں، تو آ کے ساری چیزوں کو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کیا، یہ فروٹ کا پورشن ڈن ہو گیا ہے، اور یہ باقی جو چیزیں ہیں، اور ساتھ میں ہم پیراسیٹامول بھی لے آئے تھے کہ کوئی پرابلم ہو تو، گھر میں تھی تو سی لیکن ہم اور لے آئے کہ کوئی پرابلم ہو تو لے لیں، چلیں درد وغیرہ نہ ہو۔ اس کے بعد بنا رہی ہوں جی میں اپنے لیے اور اپنے ہسبینڈ کے لیے چائے بنا رہی ہوں، تو یہ ہو گئی ہماری چائے ریڈی، اب ہم بیٹھ کے مزے سے چائے پئیں گے۔ ہوپ فلی آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا، کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔